بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، متع کو اہل تشیع حضرات جائز قرار دیتے ہیں اور اہل سنت کے ہاں یہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی دلیل یہ ہے کہ جو ذاکر متع کے فضائل بیان کرتے ہیں یا ان کے جواز کے قائل ہیں تو انہی سے بات کر لو کہ اپنی اولاد میں سے کوئی آپ کے حوالے کر دے تاکہ آپ اس میں متع کریں، تو ہرگز اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن قوم کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اور جب کہیں بات چیت ہوتی ہے تو ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اہل تشیع کی متع کے حلال ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، یہ اسماء بنت ابو بکر نے متع کیا تھا، ابو بکر صدیق کی بیٹی نے متع کیا ہے، تم کیسے کہتے ہو حرام ہے؟ اب یہ جو روایت لاتے ہیں، ویسے تو دیکھو متع جو اسلامی ایک عارضی نکاح موقت ہے، وہ ابتداء اسلام میں جائز تھا، لیکن جس چیز کو متع اہل تشیع کہتے ہیں یہ اسلام میں کبھی جائز نہیں ہوا، جس کی تعریف بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے کہ اجر مسمى و اجر مسمى، مدت بیان کرو اور وقت بیان کرو، بس اس نکاح کے شرعاً کبھی اجازت نہیں ہوئی۔ جس کی بات جس کو شریعت میں متع کہتے ہیں وہ ہوتا نکاح موقت، کہ سارے گواہ بھی ہوتے تھے، سب کچھ طے ہوتا تھا، صرف فرق یہ ہوتا تھا کہ نکاح موقت میں وقت کی مدت ہوتی تھی جبکہ نکاح دائمی میں وقت کی مدت نہیں ہے۔ لیکن شیعہ جو متع کی تعریف وہاں ہے وہ لے کے یہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ متع نزدیک جائز، سب سے بڑی بات۔ اور دوسری بات، لیکن جو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ دیکھیں متع عربی لفظ ہے، اس کی معنی یہ میرے ہاتھ میں ڈکشنری ہے، القاموس الوحید عربی ڈکشنری ہے، میں اس کے اسکرین میں شو کرتا ہوں۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں متع کی معنی لکھا ہوا ہے فائدہ۔ اب فائدہ حاصل کرنا، اب حج کی بھی تین قسمیں ہیں، حج انفراد، حج قران اور حج تمتع۔ تمتع وہی متع بمعنی فائدہ حاصل کرنا، تو یہ حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ عمرہ کرے اور احرام کھول دے، اور پھر جو ہے جب حج کے دن آ جائیں تو اس پر دوبارہ احرام باندھ کر وہ حج کرے، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی متع اور تمتع دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی لفظ ہے، اس کی معنی اس سب کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن شیعہ لوگ جہاں بھی دیکھتے ہیں متع لفظ مل گیا تو ہمارا مقصود جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا۔ یہ جو حوالہ پیش کرتے ہیں یہ اسکرین میں شو کر رہا ہوں میں، مسند ابی داؤد 43 صفحہ نمبر ہے 208 کہ فسألناها، ہم نے حضرت اسماء سے پوچھا، ان متعۃ النساء، عورتوں کے حج تمتع کے بارے میں، فقال، اس نے کہا، فعلناها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے۔ دیکھیں فعلنا کا ترجمہ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں کرواتی تھی، بالکل جھوٹے۔ ایک لغت ایسی پیش کر دو جس میں فعلنا کا ترجمہ ہو کہ کروانا، بالکل عربی لغت، اس پر جو عام تھوڑی بہت گرامر جانتے ہیں وہ بھی اس پر ہنسی کرتے ہوں گے کہ فعلنا کا ترجمہ کروانا کیا جائے، لیکن یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں اپنے معنی لے رہے ہو۔ اسی کتاب کے اپنی چاشے میں دیکھیں، یہ حاشیہ نمبر ہے، اس میں حدیث صحیح، دیکھو یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر، طبرانی کے اندر، بیہقی کے اندر، مختلف صحابہ کرام مختلف روایتوں سے مروی ہے۔ اس میں قصہ بھی لکھا ہے، قال، راوی کہتا ہے کہ سألت ابن عباس عن متعۃ الحج، میں نے حضرت ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، تو یہاں متع کا لفظ حج کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ یہاں سے مراد حج تمتع ہے کہ متع، فرخص فیہا، انہوں نے اس کی اجازت دی، وکان ابن زبیر ینہا عنہا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ فقال، راوی نے کہا کہ ہذی ام ابن زبیر، یہ حضرت ابن زبیر کی والدہ یہ حضرت اسماء ہے، فتحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فیہا، اس نے روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ اوپر روایت بیان کی نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کرتے تھے حج تمتع، یہ روایت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، جو پر روایت جس کو شیعہ لوگ متع ترجمہ کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ مراد کیا ہے، حج تمتع ہے۔ فدخلوا علیہا، اس کے پاس جاؤ، فسألوا، اور اسے پوچھ لو۔ قال فدخلنا علیہا، ہم اس کے پاس آئے، فقالت، انہوں نے کہا قد رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، حضور نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو حج تمتع ہے، عائشہ پورا بھرا ہوا ہے، لیکن شیعوں کو جو اپنا مطلوب اور مقصود پورا ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے اس بات کو لینا نہیں ہے، جو ان کے فائدے میں ہوگا اسی بات کو لے گے، اسی لیے عائشہ چل رہا ہے والذی یظہر ان متعۃ الحج، یہ جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں متعۃ النساء سے مراد یہ متعۃ الحج ہے، لانہ الذی صح عن اسماء من غیر وجہ، اس لیے کہ یہی یعنی حج تمتع حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مسند احمد میں بھی روایت مروی کی، مختلف جگہوں پر ہے، مختلف روایتیں اور مختلف لوگوں سے روایت کی گئی ہے
کہ فی متعۃ الحج ما ذکر قصۃ ابن عباس، حج کا ذکر کیا گیا. اسی طرح نیچے اور آشائر دیکھ سکتے ہیں کہ فی متعۃ الحج بدون ذکر القصہ، غرض بہت ساری کتابوں میں روایت آئی ہے اور یہاں مراد حج تمتع نہ کہ متع. لیکن یہ شیعہ ذاکر بڑے بڑے صرف فراڈ، جس طرح حضرت حسین کے ساتھ نے فراڈ کیا، آج امت کے ساتھ یہ فراڈ اور دھوکے بازی کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی متع مروی نہیں ہے، بلکہ متعۃ الحج مراد ہے. اور وضع حاشیہ میں لکھا بھی ہوا ہے، اس کی وضاحت توضیح بھی کی گئی ہے، لیکن جو شیعوں کا مطلب وہاں سے حاصل ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے اس کو لے لیا. اگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر متع جائز ہے تو کوئی شیعہ ذاکر اعلان کرے کہ میں نے اپنی بیٹی کا فلاں سے متع کروایا ہے، جرت شہباز اصفہانی ہے، حسن العیاری ہے، شہنشاہ نقوی ہے، کوئی بھی آ جائے، میں بد اخلاقی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر جائز ہے تو فخر سے بتاؤ نا کہ ہم نے اتنی بیٹیوں نے نکاح کروایا ہے، اتنی ہم نے اپنے نواسیوں کا متع کروایا ہے، اپنے بیٹیوں کو متع کروایا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ اس سے ناظرین سامعین یہ وہ چیزیں جس کو شریعت نے حرام قرار دی ہوئی ہے، خود اہل تشریع کی بہت ساری کتابوں سے حضرت علی سے روایت مروی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے.